السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں آپ کے اپنے یوٹیوب چینل جامعہ ادارہ آگرہ میں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش و خرم، شاداب و آداب آباد رکھے۔ تو بات چل رہی ہے لطیفوں کی۔ چلیے میں بنا کسی تمہید کے لطیفہ آپ لوگوں کی نظر کرتا ہوں۔ بھائیو سامعین، ایک تھے حافظ رمضانی، نام تو کچھ اور تھا مگر رمضانی اس لیے کہلاتے تھے کہ 11 مہینے تک قرآن شریف کو اتنے اونچے طاق پر رکھتے تھے کہ بھول کر بھی اس پر ہاتھ نہ پڑے، مگر رمضان کا چاند دیکھتے ہی یہ قرآن شریف کو ہاتھ لگاتے تھے، اور قرآن شریف بھی اتنا تیز پڑھتے تھے کہ سننے والوں کو سوائے یعلمون اور تعلمون کے کچھ پلے نہیں پڑتا۔ حافظ رمضانی کہیں تراویح پڑھانے گئے، 200 روپے اجرت ٹھہرا کر، یعنی 200 روپے اجرت طے کر کے تراویح پڑھائیں، مگر گاؤں والے پورے 420 تھے، مطلب 2 نمبری تھے۔ جب 30 تراویح پوری ہو گئی تو حافظ جی کو سبوں نے 100 روپے دے کر ٹرخا دیا۔ بات ہوئی 200 روپے میں اور 100 روپے دے کر کے ٹرخا دیا۔ حافظ جی کو غصہ آیا تو بولے کہ مجھے 200 پورے دے دو ورنہ میں تمہاری 300 تراویح برباد کر دوں۔ گاؤں والے بولے کہ اب تم کیسے ہماری تراویح خراب کر سکتے ہو، اب تو تراویح پوری ہو چکی ہے۔ حافظ جی نے تڑپ کر کہا کہ جاؤ مردودو، میں نے سب تراویح بلا وضو کے پڑھائی تھی، تو اب تمہاری تراویح غلط ہو گئی، کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر امام یہ کہتے کہ میں نے بلا وضو نماز پڑھائی ہے تو سب مقتدیوں کی نماز باطل ہو جاتی۔ اس سے میں اتنا ضرور کہنا چاہوں گا، ایک تو یہ کہ جتنے بھی ہمارے امی کرام ہیں اپنی ذمہ داری اللہ کے شکر نبھاتے ہیں، اپنی ذمہ داری کو ان کو چاہیے پوری نبھائے، اور مقتدیان حضرات کی جو میں نے کل بھی کہا تھا، تو ان سے بھی میں یہ پھر دوبارہ سے درخواست کروں گا کہ وہ اپنے علماء کرام کی، ائمہ کرام کی قدر کریں، تبھی اللہ تبارک و تعالی ہمارے حالات کو سازگار بنا سکتے ہیں۔ تو علماء کرام کی قدر کریں، اور جو مقتدیوں کو ایک جو ذہن بن چکا ہے کہ ہمارے حافظ صاحب، ہمارے امام صاحب قرآن کریم بہت جلدی سے ہمیں پڑھا کر کے فارغ کر دیں، یہ بالکل ایک دم غلط ہے۔ قرآن کریم ایسا ہونا چاہیے تراویح میں کہ حروف سمجھ میں آئیں، حروف سمجھ میں آئیں، اتنی تیز نہ ہو کہ حروف کٹ جائیں۔ تو اس کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ قرآن ایسا پڑھا جائے کہ کچھ سمجھ میں آئے، اور مقتدی حضرات کو چاہیے کہ وہ اپنے ائمہ کرام کی قدردانی کریں۔ چلیے دوسرا لطیفہ میں آپ لوگوں کو سناتا ہوں، آپ لوگ ویڈیو دیکھیں۔ سنا ہے ایک نواب صاحب بہت فصیح و بلیغ اردو بولنے کے مریض تھے۔ جب تک وہ اپنی بول چال میں 2/3 فارسی اور عربی الفاظ کی پکچر نہیں ٹھونکتے تھے، ان کی زبان اور ہونٹوں کو بولنے میں مزہ ہی نہ آتا تھا۔ ہر شخص سے وہ ایسی ہی تگڑی اردو بولا کرتے تھے۔ اتفاق سے کسی دن ان کے چند گنوار رعایا گاؤں سے چل کر نواب صاحب کا درشن کرنے کے لیے کوٹھی میں آئے۔ گواروں نے جھک کر نواب صاحب کو سلام کیا تو نواب صاحب نے نہایت خطیبانہ انداز میں فرمایا، کیوں ابے دہقان ناہنجار، ہنوز گشت زار پر تقاطر امطار بفضل ایزدی غفار، ہوا کہ نہیں؟ گوار بیچارے کچھ بھی نہ سمجھے، منہ تکتے رہ گئے۔ گواروں کا چودھری بولا کہ چلو بھیا باہر، ابھی میاں قرآن پڑھتا ہے، جب قرآن ختم ہو جائے تب ہمنی کا آول جائے۔ سیدھی سی بات تھی کہ ابھی گاؤں میں برسات ہوئی یا نہیں، مگر نواب صاحب اپنی بلاغت کا مظاہرہ کرنے کے لیے ایسے ایسے لمبے چوڑے اور موٹے الفاظ فارسی و عربی کے بولنے لگے، قریب گواروں نے یہ سمجھا کہ میاں ہم سے بات نہیں کر رہے ہیں بلکہ قرآن شریف پڑھ رہے ہیں۔ بھلا نواب صاحب کی اس لغویت کو بلاغت سے کیا تعلق؟ تو اس سے ہم اتنا سمجھ میں آتا ہے نواب صاحب نے جو ان کے سامنے اپنی بلاغت جھاڑی، جو ان کو ایسا لگا کہ قرآن کریم پڑھ رہے ہیں، اور نواب صاحب ان سے پوچھ رہے تھے کہ ابھی بارش ہوئی یا نہیں ہوئی گاؤں میں، اور وہ سمجھے کہ قرآن پڑھ رہے ہیں، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جب ہم کہیں بات کریں تو فصاحت و بلاغت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم جہاں کہیں بھی کوئی بھی بات کریں تو ہمیں چاہیے کہ سامنے والے کو دیکھ کر کے بات کریں۔ پتہ چلا کہ کسی کو انگلش آتی ہے اور وہ اپنی انگلش جھاڑنے کے لیے انگلش بول رہا ہے، اور سامنے والے کو کچھ بھی پلے نہیں پڑ رہا، ہوتا عام طور سے ایسے ہی ہے کہ وہ اپنی انگلش جھاڑنے کے لیے، جبکہ اس کی
عقل اور اس کی صلاحیت کا تقاضا یہ تھا کہ جیسا سامنے والا ہے اس انداز میں بات کرے، جیسا ہوتا ہمارے آقا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا انداز دیکھیے، دیہات کا رہنے والا آ رہا ہے اس سے بھی بات کر رہے ہیں، شہری ہے تو اس سے بھی بات کر رہے ہیں، عربی ہے اس سے بھی بات کر رہے ہیں، عجمی ہے اس سے بھی بات کر رہے ہیں، کالا ہے گورا ہے، سب سے اس کے مزاج کے مطابق بات کرتے ہیں، کوئی بناوٹ نہیں ہے کہ فلاں آدمی ہے تو میں اپنی اس میں بڑک پن دکھاؤں۔ ہم محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلام ہیں، ان کے غلام بن کر کے زندگی گزاریں، ہم پتہ نہیں کہاں کس چیزوں میں الجھ کر کے رہ گئے۔ اس لیے ہماری بات کرنے کا ادب اور ہماری گفتگو کرنے کا طریقہ اور ہماری فصاحت و بلاغت یہ ہے کہ ہم سامنے والے کی رعایت کر کے بات کریں، وہ جس زبان میں بات کرنا چاہتا ہے اس کو اس زبان میں بات کرنے کی کوشش کریں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمیں عربی آتی ہے تو اس کے سامنے عربی جھاڑے، ہمیں انگلش آتی ہے تو اس کے سامنے انگلش جھاڑے، ایسا نہیں ہے، بلکہ سامنے والے کی باتوں کا لحاظ کرتے ہوئے وہ جس میں آسانی سے بات کو سمجھ سکتا ہے اس سے اس کو سمجھانے کی بات کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے آپ کو عمل کرنا آسان فرمائے۔ اگر آپ حضرات نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی دبائیں، لائک اور شیئر بھی کریں، اور میں آپ لوگوں سے رخصت لیتا ہوں۔